غصہ جتنا کم ہوگا اس کی جگہ اداسی لے جائے گی۔ دل ایسی شے نہیں جو بانٹی جا سکے، بھوک کسی قسم کی بھی ہو بہت خطرناک ہے۔ ہر دکھ ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ میں ایک مزدور ہوں، جس دن کچھ لکھ نہ لوں اس دن مجھے روٹی کھانے کا کوئی حق نہیں۔ مایوسی ممکن کو بھی ناممکن بنا دیتی ہے۔ ماضی چاہے جیسا ہو اس کی یاد ہمیشہ خوشگوار ہوتی ہے۔ آج کا لکھنے والا غالب اور امیر نہیں بن سکتا، وہ شاعرانہ عظمت اور مقبولیت اس کا مقدر نہیں، اس لیے کہ وہ ایک بہرے، گونگے، اندھے معاشرے میں پیدا ہوا۔ رشتوں کی تلاش ایک درد بھرا عمل ہے، مگر ہمارے زمانے میں شاید وہ ایک زیادہ ہی پیچیدہ اور درد بھرا ہوگا۔ کہتے ہیں سگریٹ کے دوسرے سرے پر جو راکھ ہوتی ہے دراصل وہ پینے والے کی ہی ہوتی ہے۔ ہر معقول آدمی کا بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ مرد عورت کا رشتہ ہی جھگڑے کا ہے۔ جو دروازے معاشی کشمکش نے ایک دفعہ کھول دیے ہوں بہت مشکل سے بند کیے جا سکتے ہیں۔ دراصل شادی ایک لفظ نہیں، پورا فکرہ ہے۔ قدیمی سماج میں افسانہ ہوتا تھا، افسانہ نگار نہیں ہوتے تھے۔ ادب انقلاب نہیں لاتا، بلکہ انقلاب کے لیے ذہن کو بیدار کرتا ہے۔ غزل عبارت، اشارت اور ادا کا آرٹ ہے۔ جو آدمی خود کسی مصیبت میں ہے اس کے مشورے پہ عمل مت کرو۔ جوانی ایک بہت بڑی غلطی ہے، ادھیڑ عمر ایک بہت بڑی جدوجہد، بڑھاپا فقط معذرت۔ تنہائی کا احساس اگر بیماری نہ بن جائے تو اسی طرح عارضی ہے جیسے موت کا خوف۔ صرف وہی چیز کھانی اور پینی چاہیے جس کی ہدایت آپ کے اندر بیٹھا ہوا ڈاکٹر دے۔ زندگی اتنی آسان نہیں جتنا کھیتوں سے گزرنا، اور کہانیاں کہنا بھی اتنا آسان نہیں جیسے دھوپ میں کھیلتے بچے۔ شاید یہ بحث کبھی ختم نہ ہوگی کہ نقاد کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ بحث ختم ہو یا نہ ہو، دنیا میں ادیب بھی ہیں اور نقاد بھی۔ ادب کی سماجی اہمیت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ہم ادیب کو باشعور نہ مانیں۔ میں نے اتنی کہانیاں سنی ہیں کہ اپنا آپ بھی کہانی لگتا ہے۔